اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں، شاید کہ آپ ان کو پہلی مرتبہ سننے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو پہلی مرتبہ سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں، اگرچہ کہ اشتہار کے اندر نام نہیں ہے۔ اور حضرت جو ہے الحمدللہ کافی بے باکانہ انداز میں حالات حاضرہ پر اور امت کی رگ پر ہاتھ رکھ کر کے اس کے مرض کو پکڑتے ہیں اور پھر بلا کسی خوف و خطر کے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت والا کی گفتگو آپ کے سامنے میں ہوگی تو آپ خود پہچان لیں گے کہ حضرت کی شخصیت کیا ہے۔ میں بلا کسی تاخیر و توقف کے حضرت مولانا توقیر عالم صاحب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد حسن پور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ حضرت مولانا توقیر عالم صاحب قاسمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا لستار وغفار والصلاة والسلام على سيد الأبرار والمهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش عالم میں اجالا تھا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء کرام، بزرگان دین، امت محمدیہ کے نو شگفتہ پھولوں، پردہ میں بیٹھ کر سماعت فرما رہی میری عفت مائیں اور بہنیں، مجھے سیرت مصطفیٰ کے عنوان پہ بولنے کو کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وقت ملے تو تعلیم نسواں پر بھی بول دیجئے گا۔ میرے دوستو، جہاں تک بات ہے اللہ کے نبی کی سیرت کے عنوان کی، تو یہ ایک ایسا اور اتنا بڑا سمندر ہے، یہ عنوان اتنا بڑا بحر بے کرا ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک دنیا کے اندر کوئی مائیں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو عبور کر سکے۔ چہ جائے کہ میرے جیسا کوئی طفل مکتب، میرے جیسا کوئی طالب علم، میرے جیسا کوئی کم علم، کم فہم، کم گو، کم عمر، کم تجربہ کار
جو میرے اندر وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں، وہ سکت نہیں، وہ جرأت نہیں، وہ ہمت اور بساط نہیں کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ کونین کے نگینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں خراج عقیدت پیش کر سکوں۔ اس عنوان پر پوری دنیا کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے قلم کار، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے محقق، مدقق، مفکر، مدبر، ساری کائنات کے علماء، ساری کائنات کے اولیاء، ساری کائنات کے اتقیاء، ساری کائنات کے اصفیاء اگر میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی منقبت پر بیان کرنا چاہے تو پھر اس شاعر کی طرح ہر ایک کو ہار کے، جھک کے اور ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرنا پڑے گا کہ آقا تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، آقا تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ میرے دوستو، جب میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر بولنا چاہتا ہوں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ جب میں نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا چاہتا ہوں تو سوچوں کے اندر مستغرق ہو جاتا ہوں۔ جب میں نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی مہکوں کو سونگھنا چاہتا ہوں تو پھر معبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ جب میں نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں تو میں خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ جب میں نبی کی سیرت کے کتابوں کی ورق گردانی کرتا ہوں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر میں محمد الرسول اللہ کی سیرت کو کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ جا کے ختم کروں، کیونکہ میں نے تاریخ و سیر کی کتابوں کو بھی پڑھا ہے، میں نے ائمہ اربعہ کی روایت کو بھی کھنگالا ہے، میں نے تاریخ کی کتاب کو بھی پڑھا ہے، میں نے آقا کے اس فرمان کو بھی پڑھا ہے کہ آقا فرما رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء بالدین۔ اے لوگو یاد رکھو میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان ہی موجود تھے۔ میرے دوستو، میں اس نبی کی سیرت کو کہاں تک بیان کر سکوں؟ میں اس نبی کی سیرت کو کہاں سے شروع کروں جو مٹی سے پہلے ہے، جو پانی سے پہلے ہے، جو ہر مکان سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے اور سارے جہاں سے پہلے ہے، میں اس نبی کی سیرت کو کہاں سے شروع کروں؟ لیکن پھر بھی آؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم سب کو عالم ارواح میں جانا پڑے گا۔ چلیے عالم ارواح، جب میں عالم ارواح میں پہنچتا ہوں اور میں جھانک کر دیکھتا ہوں تو قرآن کریم کی آیت وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے اندر میرے نبی کی عظمت، میرے نبی کی منقبت کے ترانے گونجتے نظر آتے ہیں۔ جب میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا کے اندر آتا ہوں اور دنیا کے اندر جب قدم رکھتا ہوں تو دنیا کے ہر در و دیوار پر، دنیا کے ہر شہر و بازار پر، دنیا کے ہر کتاب کے اوراق پر، دنیا کے ہر قلم کی نوک پر، دنیا کے ہر جانور کی زبان پر، پتھر کی چٹان پر اور پرندے کی زبان پر اور پرندے کے اڑان پر میں اسی نبی کے ترانے گونجتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ مسلمانوں، کیوں نہ ہو کہ جب میں انجیل کھولتا ہوں اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، توریت کو کھولتا ہوں اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، زبور کو کھولتا ہوں اسی نبی کا نام نظر آتا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت کے اندر جب دیکھتا ہوں تو اسی نبی کے اخلاق، اسی نبی کا کردار، اسی نبی کا گفتار، اسی نبی کا احترام، اسی نبی کا مقام اور اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو دیکھو کلمے کے اندر، دیکھو اسی نبی کا نام نظر آئے گا، اذان کے اندر دیکھو اسی نبی کا نام نظر آئے گا، تکبیر میں دیکھو اسی نبی کا نام نظر آئے گا، نماز میں دیکھو
اسی نبی پر سلام نظر آئے گا، دعا میں دیکھو تو وسیلہ اسی نبی کا نظر آئے گا۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میرا یہ کلام، میرا یہ جملہ کوئی ردیف نہیں ہے، میرا یہ جملہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ یہاں اہل علم، اہل ذوق، اہل ہنر، اہل شوق اور اہل علم جانتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں، میرا ایک ایک جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس جملے کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں، جب عالم دنیا سے رخصت ہو کر، میں سب کو چھوڑ کر جب میں مرتا ہوں تو جنازے میں بھی اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب ہمیں دفن کر دیا جاتا ہے، جب میں مر جاتا ہوں، مرنے کے بعد جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کے سوال و جواب میں بھی اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ جب عالم قبر سے اٹھتا ہوں اور عالم محشر کی طرف دیکھتا ہوں تو اسی نبی کا ترانہ اور اسی نبی کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب میں اتنا ہی نہیں، جام کوثر پہ جاتا ہوں تو اسی نبی کا جام چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب میں پل صراط پہ قدم رکھتا ہوں تو اسی نبی کی سفارش برستی ہوئی نظر آتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب میں جنت کے دروازے پہ پہنچتا ہوں، جنت کے در و دیوار پہ دیکھتا ہوں تو اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب میں جنت کے اندر جاتا ہوں اور جنت کے اندر دیکھتا ہوں، جب پتیوں کے پر دیکھتا ہوں، جو حیر و غلمان کی زبان پر دیکھتا ہوں، ان کے پیشانی پر دیکھتا ہوں، ان کے سینے پر دیکھتا ہوں، ان کے چہرے پہ دیکھتا ہوں، جنت کے ہر لمحے، ہر در و دیوار اور پھولوں کی مہک پہ دیکھتا ہوں، جہاں بھی دیکھتا ہوں، تحت ثرا سے لے کر عرش معلیٰ تک جہاں بھی دیکھتا ہوں، وہاں ایک طرف یا تو ذکر خدا نظر آتا ہے یا دوسری طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ اس نبی کی ابتدا کہاں سے کروں؟ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگوں، میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن و دماغ کے اندر 3 سوالات آتے ہیں۔ پہلا سوال یہ آتا ہے، اللہ، اگر تجھے مجھ سے عبادت کروانی تھی تو اس پیٹ کے تقاضے تو نے کیوں رکھا؟ اللہ، یوں ہوتا یہ پیٹ کو نہ رکھتا، اس کے تقاضے نہ رکھتے، اس کی بھوک نہ رکھتے تو آپ کی عبادت میں کرتا۔ آپ نے اس تقاضے کو کیوں رکھا؟ اس کے لیے میں کماؤں گا، کمائے ہوئے کو کھاؤں گا اور کھائے ہوئے کو پچاؤں گا۔ دوسرا سوال مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ پوری دنیا کی طرف سے اور پوری انسانیت کی طرف سے یہ سوال اٹھتا ہے، اللہ، اگر آپ نے عبادت کروانی تھی تو پھر میرے ساتھ نیند کے تقاضے کیوں رکھے؟ اللہ، نیند کے تقاضے کیوں رکھے؟ یوں ہوتا کہ پوری رات میں آپ کی عبادت کرتا، پوری رات آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا اور آپ سے سوال کرتا اور آپ سے مانگتا، دنیا کو چھوڑ کر آپ کے در پہ آتا۔ اللہ، آپ نے یہ تقاضے کیوں رکھے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے انسان کی طرف سے، اللہ، اگر آپ کو اپنی عبادت کروانی تھی تو پھر نکاح کے تقاضے کیوں رکھے؟ اس کے بعد اولاد کے تقاضے کیوں رکھے؟ مسلمانوں، جب انسان کی طرف سے یہ 3 سوالات آتے ہیں تو ان تینوں سوالوں کے جواب صرف اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کے اندر دے دیا، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بتلاؤں کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا، لوگوں، تم نے نماز کو عبادت سمجھا ہے، روزے کو عبادت سمجھا، زکوٰۃ کو عبادت سمجھا، حج کو عبادت سمجھا، سجدے کو صرف عبادت سمجھا ہے، تم نے رکوع کو عبادت سمجھا۔ ارے ان تمام چیزیں عبادت نہیں ہے، عبادت نام ہے ادائے پیغمبر کا، عبادت نام ہے ادائے پیغمبر کا۔ اگر نماز عبادت ہوتی تو پھر زوال کے وقت وہ نماز عبادت کیوں نہیں بنتی ہے؟ سورج ڈھلنے کے وقت عبادت کیوں نہیں بنتی ہے؟ سورج اگنے کے وقت عبادت کیوں نہیں بنتی ہے؟ اگر روزے کا نام عبادت ہے تو پھر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن
عبادت کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیا، لوگوں عبادت نام ہے ادائے پیغمبر کا، تم نے نماز کو صرف عبادت سمجھا ہے، روزے کو عبادت سمجھا، سجدے کو عبادت سمجھا، لیکن یاد رکھ میری نگاہ میں عبادت نام ہے ادائے پیغمبر کا۔ مسلمانوں آپ سوچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج ہمارا وجود ہے۔ مسلمانوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ اگر اس نبی کی سیرت پر اور اس نبی کے طریقے پر اگر ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی بتلاؤ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال میں نبوت دی ہے۔ میرا سوال ہے، بعض نبی وہ آئے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بچپن ہی میں نبوت سے سرفراز کر دیا، بعض کو تھوڑی سی عمر ہوئی اللہ نے نبوت سے سرفراز کر دیا، لیکن کیا بات تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو چلانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے اندر رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اے میرے پیارے نبی، پہلے آپ بتلائیے معاشرت کیسا ہے، معاشرہ کیسا ہوتا ہے، پہلے آپ بتلائیے کہ آپ کا لین دین کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک ہمیں یہ بتلایا ہے کہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، لین دین کیا ہوتا ہے، نکاح کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ کیا ہوتا ہے، معاملات کیا ہوتے ہیں، اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، معاشرت کیا ہے۔ اے لوگوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد جب یہ 40 سال مکمل ہو چکے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا، لوگوں چلو میں تمہارے درمیان تھا، تم نے میرے معاملات کو دیکھے، تم نے ہر کچھ کو دیکھ لیا، بتا تو نے مجھے کیسا پایا؟ ہر دشمن کی طرف سے بھی یہ جواب آیا تھا، اے محمد آپ تو سچے ہیں، آپ پکے ہیں، آپ سب سے امین ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد مسلمانوں جو حالات آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے، اس سے پہلے محمد رسول اللہ کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، اس سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو لے کر لوگوں کے درمیان جب حضور پہنچے ہیں تو لوگ پتھر بھی مارے ہیں، لوگوں نے کاہن بھی کہا ہے، لوگوں نے مجنون بھی کہا ہے، لوگوں نے پاگل بھی کہا ہے، لیکن لوگوں بتلاؤ کس نبی کو پاگل کہا جا رہا ہے، کس نبی کو دیوانہ کہا جا رہا ہے؟ ارے وہ نبی جس نے ہمیں کسی راہ پہ نہیں چھوڑا، کسی مقام پہ نہیں چھوڑا۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ امی عائشہ تشریف فرما ہے، امی عائشہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرا رہے ہیں۔ امی عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ بہت مسکرا رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ مانگوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو، مانگ لو۔ امی عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، ہاں ہاں میں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ امی عائشہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر میں کچھ آپ سے مانگنا چاہوں گی تو کیا آپ دے دیجئے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ بتلاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو، اگر میرے بس میں وہ چیز ہوگی تو میں دے دوں گا۔ امی عائشہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ جب آپ نماز میں ہوتے ہیں، جب سجدے کے عالم میں ہوتے ہیں، جب آپ کا پاؤں ورم ہو جاتا ہے، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، جب آپ کے اندر اور آپ کی سے جب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا مانگ لیجئے گا، یا رسول اللہ میری مغفرت کی دعا مانگ لیجئے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عائشہ یاد رکھ میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ تیری مغفرت فرما دے، لیکن عائشہ یاد رکھ
آج میں نے تیرے ایک جملے پر، میں نے تیری ایک درخواست پر، میں نے طلب پر میں نے تمہارے لیے دعا مانگی ہے۔ عائشہ یاد رکھ، یہی دعا قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے روزانہ میں 70 مرتبہ مانگتا ہوں، 70 مرتبہ مانگتا ہوں۔ اے مسلمانوں، ہم نے اس نبی کا صلہ کیا دیا؟ ہم نے اس نبی کو فراموش کر دیا، ہم نے اس نبی کے طریقے کو پس پٹ ڈال دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہماری نجات ہو جائے گی۔ یاد رکھو، کان کھول کر سن لو، صرف نام رکھ لینے سے، صرف ہم نے نام رکھ لیا، میرا نام عبد الرشید ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام عبد الرحیم ہے، یاد رکھو اللہ تبارک ایسا نہ ہو کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج میں مسلمان ہوں، آج اس وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، دنیا جانتی ہے مسلمان ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کی نگاہ میں شاید ہم مسلمان نہیں ہیں، شاید ہم مسلمان نہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ورنہ حالات ایسے دگرگوں نہ ہوتے۔ یاد رکھیے، حالات جو آتے ہیں وہ مسلمانوں کی وجہ سے، اور حالات جو سازگار ہوتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کی وجہ سے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا سے محبت ہوتی تو ایک غیر ایمان والے کو ایک گھٹ پانی بھی میسر نہ ہوتا۔ سنا ہے آپ نے آخر کیا بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا؟ ارے ہمارے حالات پڑھیں مسلمانوں، پڑھو۔ آج ہم یہ کہتے ہیں فلاں مرد آباد، فلاں یہ، اگر دیکھا جائے تو ہم یوں کہے بے نمازی مرد آباد، جوا بار مرد آباد، زنا کرنے والا مرد آباد، یہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ مسلمانوں، معاشرے کی اصلاح کرو، معاشرے کی اصلاح کرو گے پھر جا کر ہماری کامیابی قدم چومے گی۔ اگر معاشرہ اصلاح نہیں ہوا تو یاد رکھو کامیابی قدم نہیں چومے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موڑ پر بتلایا ہے کہ تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، ابھی وقت ہے، جب وقت گزر جائے گا تو پھر کوئی ہاتھ کام نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ خواجہ بہلول قبرستان کے اندر تشریف فرما تھے اور ایک ڈھیلا لے کر گیند کھیل رہے تھے۔ خواجہ بہلول ایک ہاتھ سے اوپر اٹھاتے اور دوسرے ہاتھ سے روک لیتے تھے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ خواجہ بہلول یہ قبرستان کے اندر یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے، یہ بچہ والا کھیل ہے، یہ ایک ڈھیلا کو اوپر پھینکتا ہے اور گیند کی طرح اولوک لیتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ خواجہ بہلول سے اس شخص نے کہا تھا، خواجہ بہلول یہ بچے والا کھیل کیوں کھیل رہے ہو؟ کیا ہے؟ مت کھیلو، کیا ٹائم پاس کر رہے ہو؟ خواجہ بہلول نے کہا تھا، جاؤ، تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ جب اس نے اصرار کیا تھا تو خواجہ بہلول نے کہا تھا، تمہیں معلوم نہیں آج میں اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں، بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا تھا، بتاؤ تو پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ تو خواجہ بہلول نے کہا تھا کہ آج اللہ مان رہا ہے لیکن بندہ ہی نہیں مان رہا ہے، اللہ مان رہا ہے لیکن بندہ نہیں مان رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر آیا تو دیکھا وہی خواجہ بہلول قبرستان کے اندر وہ ڈھیلا پھینک رہا ہے اور ایک ہاتھ سے کیچ لے رہا ہے۔ اس شخص نے پھر کہا، خواجہ بہلول آج کیا کر رہے ہو؟ ارے جاؤ، گھر جاؤ، یہ بچہ والا کھیل گھر پہ کھیلنا، یہ تو بچہ والا کھیل ہے۔ پھر خواجہ بہلول نے کہا، تمہیں معلوم نہیں میں آج کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا تھا، بتلائیے آج کیا کر رہے ہیں؟ تو خواجہ بہلول نے کہا تھا، آج میں پھر اللہ اور بندوں کے درمیان صلح کروا رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا، پھر آج کیا ہوا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ تو خواجہ بہلول نے کہا تھا، آج بندہ مان رہا ہے لیکن اللہ نہیں مان رہا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ مانے گا، آپ جو مانگیں گے اللہ دے گا، آئیے تو صحیح، لیکن جب یاد رکھیے جب موت سامنے آ جائے گی، جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے، پھر ہم افسوس کریں گے اور
صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے پروردگار ایک موقع دے دیجئے، میں جاؤں گا اور ایک حتیٰ کی جامع مسجد میں جا کر نماز پڑھوں گا اور مسجد کے مؤذن کی صدا پر لبیک کہوں گا، نیک کام کروں گا، اللہ ایک موقع دے دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے نہیں، میں پکارتا رہا، مؤذن آواز دیتا رہا، لیکن تو نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا۔ آج دیکھ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں ابھی وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے، سنبھل جائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں مجھے محبت دو اور مجھ سے محبت کرو۔ اگر تمہارے درمیان اگر میری محبت تمہاری جان سے، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے محبت جب تک مجھ سے نہ ہو جائے، سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے تو اپنے آپ کو مسلمان مت کہنا۔ بتاؤ مسلمانوں، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، ہمارا لباس شرعی نہیں ہے، ہمارا طریقہ نبی والا طریقہ نہیں ہے، اس کے بعد ہم کیوں کہتے ہیں کہ مسلمان ہے؟ مسلمانوں صرف نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہے، کہنے سے مسلمان کوئی نہیں ہو جاتا ہے۔ کوئی کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، یوں نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کے رجسٹر میں ہم مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس کی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے اور اپنی زندگی دیکھ لیجئے۔ اگر ہماری زندگی نبی کے طریقے پر گزر رہی ہے تو ہم مسلمان ہیں، اگر ہماری زندگی نبی کے طریقے سے ہٹ کر گزر رہی ہے تو لاکھ مرتبہ ہم مسلمان کہہ دیں، لیکن اللہ کی فہرست میں ہم مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔